آج پاکستان کا بہت اہم دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا آئندہ نقشہ طے کرنے والا ہے۔ مسلم امہ میں کوئی اس وقت ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں تاریخ میں نہیں جاننا چاہتا کہ یہ کیوں نہیں ہے۔ اب جو سینیریو بن رہا ہے وہ آخری جنگ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ایران کی مدد پاکستان کو کرنی چاہیے۔ یہ شیروں کی لڑائی ہے اور یہ آخری لڑائی ہے۔ امریکہ از ناٹ اے ٹرسٹورتھی فرینڈ۔ ہم 2 اور 2 4 سے بات کریں گے۔ تو ہم کو بیسیکلی کسی پنچایت کا چیف پنچ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ چائنا کا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو 2 دنوں کے لیے معذرت، ہم آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے کیونکہ اوریہ مقبول جان صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ تو آج حالات کچھ ایسے ہیں اور پھر ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کے لیے ضرور ایک ویڈیو لے کے آئیں۔ تو ناظرین، جہاں پہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے ایران اسرائیل جنگ کی، تو ادھر ایک ملاقات کا بھی ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ایران کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے ہوں گی۔ اس ملاقات میں کون کون ہے؟ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں، تو دوسرا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ تو اس ملاقات میں اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ڈسکس ہوگا، کیا ڈیمانڈز ہوں گی؟ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر طبیعت کیسی ہے؟ یہ بہتر ہے، ایک وائرل ہے جو کہ لاہور میں بہت سارے لوگوں کو، تو ہم بھی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ سر غالب جو تھا نا، تو اس نے اپنی تاریخ نکالی تھی موت کی۔ اچھا۔ تو وہ اس تاریخ میں وہ نہیں مرا۔ تو پوچھا غالب سے کہ تم کیوں نہیں مرے؟ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ پتہ ہے طاعون پھیلا ہوا ہے، ہر کوئی مر رہا ہے، تو غالب کیسے مر سکتا ہے؟ لیکن ہم عام آدمی ہیں، ہم وائرل کا شکار ہو۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہمارے درمیان۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، آج پاکستان کا بہت اہم دن ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا آئندہ نقشہ طے کرنے والا ہے یہ دن۔ اچھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا ایک اور دن بھی آیا تھا، اور یہ دن آیا تھا 2001 میں، جب مشرف جو تھے وہ ملے تھے اس سے جارج ڈبلیو بش سے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی آرمی چیف بغیر وزیر اعظم کے یا بغیر کسی سول حکمران کے یا بغیر بینگ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہونے کے براہ راست پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے۔ اچھا، پہلے کوئی نہیں کبھی نہیں ہوا۔ میں اس مسئلے میں آپ کو کیانی کی ایک ملاقات کا ریفرنس بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے، ڈائریکٹریٹ ایس، یہ اسٹیو کول کی۔ ٹھیک ہے۔ کیانی صاحب جو تھے، جس وقت ایکسٹینشن کے لیے 3 سال کے ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی امریکہ کی مرضی اور امریکہ کے اپروول سے ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اشفاق Kiani arrived in Washington on October 19. The army chief's itinerary included a meeting with Secretary of the State Clinton. They gathered in a deputy's conference room on the State Department 7th floor. اچھا۔ Kiani opened his briefcase and took out a dog-eared copy of the Bob Wood's recently published book, Obama's Wars. Kiani has underlined many passages. ٹھیک، تو اس نے کہا کہ وہ کلنٹن کے ساتھ، بالکل ہیلی کلنٹن کا میٹنگ تھی، کیانی صاحب نے بریف کیس میں سے باب ووڈ کی کتاب نکالی، اوباماز وارز، بتانے کے لیے کہ میں نے اس میں بہت سارے پیسیج لائے۔ لیکن اس ملاقات کو اس نے ویسے ایک سرسری طور پہ ذکر کیا۔ اگلی ملاقات جو وہ ہے ملن سے۔ When he met Mullen, Kiani returned to a delicate subject they had been reviewing privately for months. ایک ایسا نازک موضوع جس کے اوپر وہ ملن، جو مائک ملن تھا، وہ وزیر دفاع، وہ مہینوں سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ Should Kiani engineer and accept a 3-year extension as Chief of Army Staff? کیا کیانی اگلے 3 سال کے لیے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف رہے یا نہ رہے، انجینئر کرے؟ لیکن آگے پتہ کیا فکر ہے؟ اینڈ ڈی فیکٹو ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ What does that mean, de facto? اصل رولر، اصل حکمران۔ Mullen wanted him to extend but talked with him gently about the pros and cons. اس نے بڑے ساتھ ہے، لیکن اس نے کہا ان پبلک، لوگوں میں، Obama administration emphasized the importance of Pakistani democracy and civilian rule. ہم لوگوں کہیں گے ہم ڈیموکریسی، سویلین بارادری چاہتے ہیں۔ In private, it negotiated for the continuation of the favorable military control. لیکن اندر ہم ملٹری کنٹرول چاہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا
کہ اس کی اپروول کے لیے اوباما کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. تو کیانی صاحب کسی ڈائریکٹ 1-to-1 میٹنگ بہت ضروری تھی. تو کیانی صاحب جو تھے وہ کسی طور پر بھی اس پہ کسی نہ پریزیڈنٹ تھا نہ یوسف رضا گیلانی تھا نہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے. تو ایٹ دا وائٹ ہاؤس دیٹ اکتوبر کیانی میٹ ود دا نیشنل سیکورٹی اسٹاف ان دا روزویلٹ روم. انہوں نے نیشنل سیکورٹی اسٹاف کی میٹنگ جو تھی وہ وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ اسٹاف میں رکھ لی. ٹھیک ہے. بائی ڈیزائن پلاننگ کے ساتھ. اوباما ڈراپ بائی فنگرنگ سرپرائز ٹو فائنڈ کیانی. او آپ ادھر کیسے؟ اچھا جناب تشریف لے آئے ہیں. واہ واٹ اے سرپرائز. بیکاز the Pakistani general was not a head of the state or the government and Obama didn't want to violate the protocol or undermine the civilian rule in Pakistan. نہیں وہ پروٹوکول میں یہ تھا کہ صرف پریزیڈنٹ مجھ سے ملے اور وہی چاہتا تھا. لیکن یہ آج ٹوٹ گیا. یہ پروٹوکول ٹوٹ گیا. سیٹنگ اپ اے فارمل میٹنگ نے لے کیانی ہینڈڈ اوباما an updated version of his July white paper on the future of US-Pakistan relations, a 10 to 15 pages that would become known as Kiani 3. یہ Kiani 3 ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. 14 صفحے کا تھا. اس نے 10 to 15 to be exact 14 صفحے کا پیپر. اگلے 3 سال یہ کرنا ہے کہ 3 سال ہم آپ کے لیے US Pakistan relationship ہوگا. اس کے بعد his extension was approved and he was granted. اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنا سارا پروٹوکولز جو ہے وہ توڑ. یہ میرے پاس مارچ 2025 کی رپورٹ ہے. تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا وہ ایک رپورٹ مل کے امریکن پریزیڈنٹ کو دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ آف دا US انٹیلیجنس کمیونٹی. آف دا US انٹیلیجنس کمیونٹی یعنی CIA تمام پول بنا ہوا ہے وہ ساری مل کے. اس کے اندر انہوں نے 4 جگہوں کے چائنا سے میں کیا تھریٹ ہے, رشیا سے کیا ہے, ایران سے کیا ہے, نارتھ کوریا. اب میں ذرا ایران کا پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ہے. ایران کے بارے میں نے کہا تہران ول ٹرائی ٹو لیوریج اٹس روبسٹ میزل کیپیبلٹی اینڈ ایکسپینڈ نیوکلیئر پروگرام اینڈ اٹس ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ٹو ریجنل اسٹیٹس اینڈ US رائولس ٹو بادر اٹس ریجنل انفلوئنسز. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایران اپنا جو میزائل پروگرام کو کرے گا. اور جب Tehran will continue its efforts to counter Israel and press the United States to leave the region by aiding and arming its loose consortium of like-minded terrorists and military actors known as the Axis of Resistance. وہ کہتا یہ ہے کہ ایران کرے گا یہ کہ پراکسیز جو اس کی چل رہی ہیں اس کے حساب سے آگے وہ لے کے آئے گا. Iranian investment in its military has been a key plank of its efforts to confront diverse threats and try to deter and defend against the attack by the United States اور اسرائیل. یہ مارچ میں آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ یا امریکہ کا اٹیک یا اسرائیل کا اٹیک جو ہے اس کے لیے وہ پوری پلاننگ. پریویس مارچ 2025 میں رپورٹ آ رہی ہے ایران یہ بنا رہا ہے کہ امریکہ کا تھریٹ وار اگر حملہ کرے یا وہ کرے. ایران will also continue to directly threaten US persons globally and remain committed to decade-long efforts to develop surrogate network inside the United States. کہ ہمارے اندر بھی انہوں نے ایک نیٹ ورک بلٹ اپ کیا. Tehran intends for expanding relationship with other key US adversaries and the global south. یہ 5 چیزیں اس نے بتائی تھی. اس کے ساتھ انہوں نے سیریا کا بتایا کہ ہم نے بشار الاسد جو ہے اس کو اتار دیا ہے. یہ باقی چیزیں لیکن ایران کو اس نے بتایا. اب اس رپورٹ کے ساتھ آپ ملائیں یہ نیوز ویک کی رپورٹ جو 10 ورلڈ کانفلکٹس جو ہیں ٹرمپ ول ٹیک آن ان 2025. ٹھیک ہے. وہ جو میجر ان کی جو اس کے تھے اس کے انہوں نے کہا تھا کہ 2025 میں کون سے جو ہیں اہم ترین جو ہیں وہ کانفلکٹ ہیں. ان میں سے پہلا جو ہے دیٹ از ایکسپینڈڈ حماس اسرائیل وار اور اس کے اندر اس نے اس کا ایران کا ذکر کیا. یہ ہے ہوگی بات کہ انہوں نے مارچ سے ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ ایران کیا کر سکتا ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. لیکن ان کی اپنی بھی تو ڈیزائن تھا اس کے اندر اور یہ ایران کا ڈیزائن بہت پرانا وہاں سے چلا آ رہا تھا جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. اب دیکھیں صورتحال کیا ہے. 2001 میں مشرف صاحب ملے تھے. ٹھیک ہے. اور وار اینڈ ٹیرر جہاں اس اپنے عروج پہ تھے. یہ میرے پاس کانگریس کی رپورٹ ہے. یہ
لائبریری آف کانگریس کی رپورٹ. لائبریری آف کانگریس پاکستان یو ایس ریلیشنز کوآپریشن جو ہے اس کے میں دو پہلے کہ ہم نے کرنا کیا تھا. کوآپریشن ان دا ملٹری آپریشنز. ٹھیک ہے. Pakistan has served as the vital basing and transit point for Operation Enduring Freedom, the US-led anti-terror mission in Afghanistan. According to the US Department of Defense, Pakistan is providing basing and overflight permission for all United States and coalition forces engaged in Afghanistan. The air base near Jacobabad has been vital to US military operations in the region, and the airport of the Dalbandi near Afghan border is a key forward operational base. More than 57,000 US military sorties have originated on Pakistani territory. 57,000 دفعہ. ٹھیک ہے. US military personnel reportedly have installed extensive radar facility at 3 Pakistani airfields, allowing for the coverage of the entire Pakistani airspace. کہ انہوں نے 3 ریڈار لگائے تھے جس سے پورے پاکستان کی ایئر اسپیس. آگے کہیں ٹریڈ وہ روٹ کا بھی ذکر ہوگا جہاں سے پاکستان آلسو ڈپلائڈ مور دین 1,15,000 ریگولر اینڈ پیراملٹری ٹرپس along with the tribal belt bordering افغانستان اینڈ ایران in support of the US led force. یہ ہم نے کیا تھا اور یہ ہمیں 2001 میں 2001 اس کے اندر وہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کو امداد ایک سوچ رہے تھے نا $10 بلین کی امداد وہ ہم نے 10 ملین کی وہ ہم نے 1 ارب کر دی. ٹھیک ہے. چلیے اب ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے افغانستان کے بعد اب ایران جو ہے وہ آن سلاٹ پہ ہے. ایران کے تمام دشمن جتنے بھی تھے ان کو انہوں نے ایک قسم کا اکٹھا کر لیا ایران کے خلاف. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مزار بات بتاؤں. آج سے 3-4 دن پہلے میں ایرانیوں سے کہا کرتا تھا انڈیا تم کو ہمیشہ تمہیں ڈچ کرے گا. ہاں پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا انڈیا تم ڈچ کرے گا. آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 3 یا 4 اس حملہ کرنے سے پہلے جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کے خلاف قرارداد منظور کی اور ایران نے جواباً محفوظ مقام پر UNFCCC کے نیا مرکز کھولنے کا اعلان کر دیا. یہ BBC کی رپورٹ ہے. یہ اس کے بعد دوسری اس کی جو رپورٹ ہے یہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے پاکستان نے ابسٹین کیا اور پاکستان کے اندر تقریباً اور بھی تھے, چین بھی تھا اور بھی اس طرح لوگ تھے جنہوں نے ابسٹین 12 تقریباً ملک تھے, لیکن انڈیا نے ایران کے خلاف ووٹ دیا. جی وچ از ان کے لیے اسٹونشنگ تھا کہ انڈیا نے کیسے ووٹ دے دیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انڈیا جو تھا وہ ان کا باقاعدہ تیل خریدتا تھا باقاعدہ, جبکہ اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ بڑے تعلقات استوار کیے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے خلاف بھی ایرانی جو تھے وہ بڑے چوں چاچا کرتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, انڈیا ہمارے ساتھ ہے. کلبھوشن یادو کا واقعہ جو ایران کا واقعہ نا, ہمارا واقعہ. یہاں پہ تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا رول پلے کیا, ووٹ ہی نہیں کیا, ہم تو خاموش رہے. جی 3 ووٹ تھے جو شاید ان کے نہیں. پاکستان was amongst the 12 countries including China and Russia that on Saturday abstained from the International Energy Agency vote on EU3. آپ اندازہ کریں کہ انڈیا نے ووٹ دیا ہے. یہ جو 12 ملک ہیں یہ امریکہ کی ہیجمنی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا, ابسٹین کر دیا. ہاں جی. اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک پروٹوکول ہے کہ when there is a question of war, abstainment is actually in favor of the war. Yes. جیسے ہم نے کیا تھا نا خاموش کھڑے ہو کے, آپ اس کا مطلب ہے آپ نے اجازت دی. عراق کے قرارداد جب منظور ہوئی تھی تو پاکستان نے ابسٹین کیا تھا. تو when there is a question تو شیخ رشید نے کہا تھا جی شیخ رشید مشرف کے ساتھ ہوتا تھا. صحیح. تو شیخ رشید میرے پروگرام میں ملاقات وہ جی ہم نے علیحدہ ہو گیا. میں کہ علیحدہ ہونے کا مطلب وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وار کے ساتھی ہیں, خلاف ووٹ کیوں نہیں دیا. بالکل ایسی ہے. تو یہ اب ایک تو یہ ہے کہ چلو اوکے ابسٹین ہونے کا, انڈیا نے کھل کے اس کے خلاف ووٹ دیا ایٹامک انرجی. اب انڈیا کی ایک تو یہ ان کے سامنے کھل کے سامنے بات آ گئی. جیسے انڈیا نے کھل کے ووٹ دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایران کی آنکھیں بھی تو کھل گئی. اب دیکھیں پاکستان کے بارے میں اب ان کا تھوڑا سا ان کی بات سب. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے عبدالحسن بارڈر کو دیکھ لیں کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ 7 ایسے ملک ہیں جن کا زمینی بارڈر ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لے جائیں گے افغانستان. اب افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے ایران کے ساتھ جس طرح کے بھی تعلقات ہیں ہمیشہ سے خراب رہے ہیں. ٹھیک ہے.
افغانستان جو تھا جس وقت ان کی شروع سے ایران کے ساتھ اس کی صورتحال تھی، جب رشیا کا اس وقت یہ ایران جو تھا ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر ملا عمر کے زمانے میں سخت خراب، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ ان کو شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتے تھے، اور انڈیا کے جو بیسز تھے وہ تاجکستان میں بنے ہوئے تھے، دوشنبے میں، اور احمد شاہ مسعود وہیں پر رہتا تھا. انڈیا نے اس کو باقاعدہ ایک اسپتال بنا کے دیا ہوا تھا، اور 4 ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہوئے تھے جو ان کے زخمیوں کو لے کے آتے تھے، اور مجلس وحدت جو تھے یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے وہاں رہتے تھے. اب پہلا بارڈر جو ہے اس کا ہے افغانستان کے ساتھ. یہ افغانستان کا بارڈر جو ہے یہ 921 کلومیٹر کا ہے. یہ ریگستان ہے سارے کا سارا، ہیلمند کا علاقہ ہے، اور ہیلمند میں بہت خوبصورت کنٹرول ہے اس کا افغانستان میں، اس کا طالبان کا. پہلے یہ شروع کے پروونسز ہے جو انہوں نے امریکہ سے لے لیے تھے. اس میں جب برٹش آرمی پھنسی تھی تو ایرانی گئے تھے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک ہے تو انہوں نے ان کو نکال بھی لیا تھا، وہ کیپچر ہو گئے. اچھا، دوسرا بارڈر ہے اس کا ترکمانستان کا. یہ بہت بڑا بارڈر ہے، یہ بھی 1148 کلومیٹر. آئی تھنک سب سے لمبا بارڈر یہی ہے. یہ ان کو ایران کو اس لیے بھی ہے، یہ ترکمانستان کا اس لیے ہے کہ یہ رشیا کے ساتھ ہے. یہ رشین اسٹیٹس جو ہیں ابھی تک سیٹلائٹ اسٹیٹس ہیں، اور ترکمانستان جو ہے، لیکن ترکمانستان جو ہے یہ ان کا ٹریڈیشنلی ایران کے ساتھ پرانا ان کا آپس میں مسئلہ ہے. ترک اور جو ہے ایرانی جو ہے اپنے آپ کو بہت. ابراہیم رئیسی جو پلین کریش ہوا تھا وہ نہیں، وہ آذربائیجان. اچھا، اگلا بارڈر جو ہے اس کا جو ہے یہ ہے آذربائیجان کے ساتھ. آذربائیجان کا جو بارڈر ہے یہ 689 کلومیٹر. شدید دشمنی ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو سب سے چھوٹا بارڈر ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ہے، 44 کلومیٹر. یہ آپ جائیں نا ایران میں، تو ایران میں ایک آرمینین چھوٹی سی پاپولیشن ہے، ایک کرسچنز ہیں. یہ آذری جو ہیں یہ بیسیکلی یہ شیعہ پاپولیشن ہے، اور یہ بہت ان کو مانتے تھے، آیت اللہ اور ان کو بہت مانتے تھے. جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو بہت عزت کرتے تھے. لیکن جب یہ آرمینیا کا مسئلہ آیا تو انہوں نے نگورنو قرباخ میں ایران نے کس کا ساتھ دیا؟ آرمینیا کا. تو آذربائیجان سے ساتھ ان کی دشمنی. اس کے بعد ٹرکی کا بارڈر ہے. ٹرکی کا بارڈر بھی تقریباً اس کا ہے 536 کلومیٹر. اور اس کے بعد آ گیا آپ عراق کا بارڈر بھی لگا لیتے ہیں. عراق کا بارڈر 1500. یہ کبھی ایران کے خلاف تھے، 8 سال جنگ ہوئی. اب ایران کو ایک قسم کا دیس نکالا وہاں سے مل چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو قاسم سلیمانی والے واقعے کے اب آ گیا پاکستان. پاکستان کا بارڈر ہے اس وقت 909 کلومیٹر، تقریباً 900 کا. یہ سارا بارڈر جو ہے آپ کا دا موسٹ ڈسٹرب بارڈر ہے. اچھا. یہ سارا بارڈر جو ہے اس کے ارد گرد 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، BLA، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ہیں جو کہ ایک زمانے میں ریکی کے اور دوسرے تیسرے. ٹھیک ہے. نیچے سے شروع ہوتا ہے جیونی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تمب کا علاقہ آتا ہے، پھر گرگ کراوک کے علاقے آتے ہیں، پھر آگے سے آتے خاران کا وہ بارڈر ہے، سارا ریتلا بارڈر ہے. ٹھیک ہے. خاران. اس کے بعد آگے جا کے پھر تفتان، اور اوپر جا کے پھر رباط میں جا کے اسمگلنگ بارڈر ہے. جی. انٹرنیشنل ساری روٹس. اب پاکستان سے پہلی تو ڈیمانڈ یہ کی جائے گی کہ آپ کس طرح، ہماری اصل پوائنٹ ہے کہ آپ کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں. پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو انہوں نے 1950 میں کیا تھا. 50 میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان جب US اپنے ریلیشن شپ ڈھونڈ رہا تھا تو اصفہانی جو ہیں وہ سفیر تھے وہاں پر. تو انہوں نے پاکستان کے لیاقت علی خان کو کہا کہ رشیا کا دعوت نامہ ایکسیپٹ کر لو. اچھا. تو جیسے رشیا کا دعوت، یہ بڑی خوبصورت ڈپلومیٹک موو ہوتی ہے، جیسے انہوں نے رشیا کا دعوت نامہ ایکسیپٹ کیا تو امریکہ جو تھے وہ آ کے نا اس امریکن پاکستانی ایمبیسی گرد گھوم رہے، انڈیا سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہماری دعوت قبول کریں، رشیا کو انکار کریں. اس پہ پھر لیاقت علی خان کو خط لکھا تھا اصفہانی نے کہ اب امریکہ کی دعوت آؤ تو قبول کر لو. اور پھر امریکہ کی دعوت قبول کی، اور وہ جو 2.5 مہینے کا وزٹ ہے لیاقت علی خان اور رانا لیاقت علی خان کا. جہاز کس نے دیا تھا؟ امریکہ نے. امریکہ کے جہاز میں جس میں کہا تھا آپ تو آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پلیز یہ جہاز بھی 2.5 مہینے. اور 2.5 مہینے کے بعد آ کے پہلا آرڈر پتہ کیا کیا تھا لیاقت علی خان نے؟ وہ میجر جنرل محمد ایوب خان کو آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا تھا گریسی کے خلاف، اور 15 دن کے اندر اس کو بنا دیا تھا لیفٹیننٹ جنرل، اور مہینے کے بعد وہ جس سے آپ کیا فل جنرل بن گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے تیار ہیں
جو 2001 میں ہوئی تھی، ناممکنات میں سے. پاکستان کی اب وہ سچویشن نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ وار ٹیرر کر رہے تھے اس وقت ایک تو یہ ہے کہ شروع میں تو آپ کو اچھی مشکلات بھی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ چونکہ پاکستان کے جب لوگ مرنے شروع ہوئے 70,000 کے قریب ہم لوگ زیادہ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ اب ہماری جنگ ہے، امریکہ کی جنگ نہیں. ہم نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کو قائل کر لیا نہیں اب یہ امریکہ کی جنگ نہیں رہی، یعنی شروع ہم امریکہ کے کہنے پہ کریں بعد میں نہیں اب تو ہماری جنگ ہو گئی. اب لیکن ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اب دو طرح سے معاملات یہ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ اہم اب میں آپ کو یہاں سے بتاتا بھی جاؤں جس وقت دنیا کی اخباریں جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دو طرح کی ڈیمانڈ ہو سکتی. اب اس کے اوپر نا سب سے اہم ترین چیز یہ تھی وہ تھا کہ انڈیا پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا اس مسئلے کے اندر، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کا بڑا شوق ہے نیگوشیٹ بننے کا. ٹرمپ کو بیسیکلی کسی پنچایت کا چیف پنچ ہونا چاہیے، بڑا شوق ہے اس کو، بلاؤ میں جھکتا بھی مارے گا تو بھی دے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ کیا ہے انڈین پرائم منسٹر کا سر ابھی وہ 35 منٹ کی اس کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن وہ تو یہ 5 باتیں کی ہیں کہ G7 میٹنگ میں جب انڈین پرائم منسٹر پہنچے تو پریزیڈنٹ نکل چکے ہوئے تھے. نہیں اس نے 35 منٹ ٹیلی فون پہ گفتگو اور پھر دوبارہ انویٹیشن دیا کہ آپ آئیں. آپ انڈیا کو اس نے کہا ہے کہ آپ آئیں، لیکن انڈیا میں مودی نے انکار کیا ہے اور مودی نے کہا ہے کہ میں آپ کو 5 things the PM Modi told Donald Trump in 35 minutes meeting. ٹھیک ہے. Number 8 that was held in a response to the Pahalgam attack. That number to take action. He said India has conveyed the entire world its determination to take action against terrorism. اچھا. Number 2, India will respond to Pakistan's bullet with the bullet. He said 1 2 یہ ان کے تمام اخبارات میں ہے. And now seen as a war and not a proxy war. تو کہتا ہے کہ ہم ٹیررزم کو وار سمجھتے ہیں، پراکسی وار نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تیسرا اس نے کہا ہے انڈیا US ٹریڈ ڈیل اور میڈیٹیشن بائی دا US ٹو بروکر پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان were discussed. India has never accepted mediation. پنچایت والا. Mr. Modi also said that talks on the halting military action were held directly between India and Pakistan, though the existing channels of both the armies and the request of Pakistan. یہ انہوں نے کہا لیکن یہ بھی غلط فیکٹ ہے، پاکستان نے ریکویسٹ نہیں، انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی، دنیا کے چینل. لیکن اب صورتحال یہ بنے گی کہ انڈیا اسرائیل 2 بیسک یونٹیز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے دن سے کہے چلے آ رہے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. 2 تمہارے دشمن ہوں گے مسلمانوں کے ساری زندگی کے لیے، ایک یہودی ہوں گے اور دوسرے جو ہیں وہ لوگ جو کھلا شرک کرتے ہیں اور کھلا شرک کرتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ انڈیا اور اس کا پاکستان کے بارے میں اب صورتحال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ یہاں پر ڈبل ہاتھ ہونے جا رہا ہے، گیم ہو ہاتھ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے جس کے لیے پوری دنیا کے اخبارات جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ٹرمپ دوسرا کام یہ کرے گا کہ ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں اس کے اوپر ڈیل ہوگی، جو ہم نے کچھ 6 ماہ پہلے سنا کہ اور اس نے پر اپنے آصم منیر صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ آفر بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس خربوں کا ہمارے پاس آئے ہیں ڈالرز کے ٹریلین ڈالرز کے ہمارے پاس ذخائر ہیں. اور یہ اب یہ دیکھیں یہ میں نے اسی لیے یہ آپ کو نکال دیا تھا. آفٹر یوکرین ٹرمپ از ناؤ آئنگ پاکستان دا ریئر مینر. اس نے زیلنسکی کو تو اس نے بٹھا کے پہلے تک گست کیا. ہاں جی. تو اب دوسرا بات اس نے لکھا کہ انہوں نے لو سائن کرو. ٹھیک ہے. He is also expressed Islamabad desire to strengthen ties with the Donald Trump. He clarified however that Pakistan would not permit export of the raw minerals they expected foreign companies to process. یہ اس وقت کا بات ہے جو اور اوپن رائے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کہے گا کہ یہیں اس کو پروسیس کرو، یہیں اس کو. آپ کو پتہ ہے ریکوڈک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا ریفائنری بھی یہاں لگاؤ، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا ریفائنری ہم کیوں لگائیں، ہمیں چین سے ریفائنری دنیا پوری کراتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں سستا کر لیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. یہ دوسرا جو ہے یہ جو رپورٹ ہے یہ اپریل 23 2025 کی ہے. یہ جو ہے کہ یہ بڑی یوریشیا کی رپورٹ ہے کہ پاکستان $1 trillion treasure the promise and the pearl of the rare earth miner. ٹھیک ہے. اب پاکستان کیپیسٹی فار ایکسٹریکشن نیویگیشن
इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल टेरेन। दो चीज़ें हमें, आपने मिनरल दे दिए उनको, ठीक है, आपने दे दिया अपना साथ, उसके ईरान का आप Border वाली खामोश हो गए। side, और ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया है, पाकिस्तान सेज नो न्यू मिलिट्री कॉपरेशन विद ईरान, डायरेक्ट टॉक विद यूएस एमिड इजरायली स्ट्राइक्स। ये है आज का On Monday, Islamabad has not engaged in any new military cooperation with Iran since Israel launched attacks on Iran last week and has not yet held specific talk with Iran. ठीक है, पहली बात तो ये है कि दुनिया पूरी ये कह रही है कि इजराइल ने जब हमला किया तो उन्होंने पूरे ईरान का पूरा जो सिस्टम था, रडार सिस्टम जैम कर दिया। ठीक है, जब वो जैम कर दिया, उन्होंने उनके साइंटिस्ट भी मार दिए, ये भी। उसके बाद वो रीजोविनेट कैसे हुआ है? ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि फिजिकली उसको रीजोविनेट, लेकिन सारे के साथ सैटेलाइट है। अब ये जो बेडू सिस्टम है चाइना का, ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने फिजिकली हेल्प किया हो सकता है कि help गाय किया। करने के, ठीक है, क्योंकि 47 सैटेलाइट्स का वो कॉन्स्टलेशन है जो चाइना के पास, ठीक है, और चाइना पे भी वो ब्लेम करते हैं कोई किसी न किसी को, कहते हैं कि पाकिस्तान। तब भी वो उन्होंने जाके ईरान, एक तो पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को ये ब्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने ईरान, और पाकिस्तान ने इसको, लेकिन उस पर ख्वाजा आसिफ का आज बयान आ गया। उसने ये भी कहा, बट नो फ्रेश ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन हैज़ बिन initiated response to Israel's attack on Iranian territory. There had been no recent contact specifically on the crisis in the past 5 days. उसने कहा 5-7 दिनों में हमारा कोई राब्ता नहीं रहा। Israel Iran hostilities could affect Pakistan by destabilizing its western border with Iran, threatening energy imports, oil pipe. अब आ गया, 3 चीज़ें बनती हैं जनाब। सर, पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है वॉर एंड टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। मिनरल्स भी अमेरिका ले गया, जी, स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी उसके हाथ में आ गई। ट्रंप साहब का ये दावा छपा हुआ है जो कि कभी चाइना का था, और ट्रंप साहब कहते हैं, ट्रंप उसने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रही, मीट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम वी कंट्रोल द स्काइज ओवर ईरान। कभी हम क्या कहते हैं, स्काइज पे बादशाह किसकी है? चीन की। चीन की। तो अब ये आज जो मुलाकात रात हो रही है, अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करे और हम कोई बेहतर फैसला कर सकें। आसिम मुनीर साहब वहाँ अकेले हैं, फॉरेन ऑफिस की सपोर्ट भी होगी, ट्रंप के साथ पूरी की पूरी उसकी कैबिनेट सार बात बैठी होगी इस मामले में। मिनरल्स के बारे में अगर फैसला करना है, अगर एक दफ़ा अमेरिका ने रोड्स बन गए तो जहाँ जहाँ अमेरिका मिनरल्स देने के लिए गया है उनका हशर देख लें क्या उन मुल्कों का हुआ है। और पाकिस्तान को अभी चाइना ने जिस उधर से जो फतह हासिल हुई है, हमें क्या दोस्त उसके आउटकम्स क्या? अब सब पूरी दुनिया ने देखा कि जहाँ जहाँ अमेरिका मिनरल्स के लिए गया या इंग्लैंड गया या बाकी कंट्रीज़, वहाँ पे ना तो बिजली है, ना ही खाने का कुछ है, ना ही कोई एजुकेशन। बिल्कुल नहीं। सर, सवाल मेरा ये है इसमें कि आपने बड़ी डिटेल से इस सारी सिचुएशन को कंपाइल कर दिया। अब इसमें पाकिस्तान अगर ईरान की मदद कर सकता है, हाउ कैन पाकिस्तान हेल्प ईरान? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान की मदद पाकिस्तान को करनी चाहिए। और किस तरह करनी चाहिए? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। नंबर 1 रशिया, ठीक है, नंबर 2 चाइना, और नंबर 3 पाकिस्तान खुद। ठीक है, ये 3, और बाकी स्टेट्स तो खुद आ जाएंगी, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान, सवाई अज़रबैजान को पर्सनल लेवल पे। ये जब इकट्ठे मिल के उसकी सपोर्ट करेंगे ईरान की, ज़ाहिर बात है कि हेजेमनी जो है चाइना की भी मसला है। अभी ट्रंप ने फिर उंगली की है जो उसने अटैक करवाया है, किससे? यूक्रेन से रशिया के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान इस ब्लॉक को ऑप्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी वाला ब्लॉक होगा। एक इसलिए बेहतरी वाला ब्लॉक होगा कि अभी पाकिस्तान ने जो इंडिया से जंग जीती है वो इसी बुनियाद पे जीती है। वरना अगर हम इस तरफ चले गए और इंडियन ब्लॉक जो है वो उस तरफ चला गया और इंडिया चाइना रिलेशनशिप बिल्ट हो गया तो फिर क्या होगा? अगरचे कि होगा तो नहीं, लेकिन ये एक तो ये है कि इस तरह आप ईरान की मदद भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जंग उसके बाद फ़ौरन रुक जाएगी जब आप ऐलान करेंगे ना कि हम वी आर स्टैंडिंग विद ईरान और सब कुछ, चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए। अभी तो खामोश है, मैंने कहा अभी तो अब्सटेन किया है ना, अभी तो हमने कहा बाहर साढ़ा कोई तलक नहीं, आपस में लड़ो। ये आपस में लड़ने वाली सूरत से बाहर निकलना होगा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि
ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے جس طرح نیوزز آ رہی ہیں ساؤتھ چائنا سی میں جو ان کی وہ منٹ ایک جنگی بیڑا جو ہے بحری جہاز وہ تھا وہ بلا لیا ہے ایران کی طرف. ہاں اور اسٹریٹ آف ہرمز. یس, اور ایران نے اس کے اوپر کہہ دیا ہے کہ کسی بھی ٹائم ہم جو ہے نا اس کو بند کر دیں گے اسٹریٹ آف ہرمز کا. تو سر یہ اس کے جو آؤٹ کم نکلیں گے وہ میرا خیال ہے کہ پھر چائنا کے افیکٹ ہوگا. جی پھر امریکہ چائنا کو اس میں پھر کودنا پڑے گا. کودنا پڑے گا, یہ بہت بڑا کویسچن ہے. آپ نے ابھی پریزیڈنٹ جی کا دیکھا, اس نے جو ٹویٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ جی نے کہا کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے. یہ پہلی دفعہ چائنا کا خوفناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کے پہلے بھی دنیا چلتی تھی امریکہ کے. پھر اس نے بڑی مزدار بات کی, اس نے کہا 1940 سے پہلے برطانیہ رول کرتا تھا دنیا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے جو اوپیم وارز لڑی ہیں, جتنا چائنا کو برطانیہ نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. تو کہتا ہے کہ برطانیہ تھی, اب برطانیہ کہاں ہے؟ ایک آئی لینڈ میں ایسے چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. آج اگر نیٹو فورسز اگر جو ہیں وہ اگر یورپ کو نہ سپورٹ کریں, یورپ کو کچا کھا جائیں لوگ. فرینچ پاور تھی, پورے افریقہ کو رول کرتی تھی. ڈچ کیا چیز سے, وہ ملیشیا ان کے پاس, انڈونیشیا ان کے پاس, ویتنام ان کے پاس, کیا کیا کچھ اس کے پاس تھا. پورچگیز, یہ گوا کا یاشی والے اڈے جو ہیں وہ ان کے پاس ہے. کدھر ہے ادھر؟ تو کہتا ہے دنیا میں طاقتیں بدلتی رہتی ہیں, سب کچھ بدلتی رہتی ہے, چیزیں اب زمانہ. لیکن مسئلہ سرا یہ ہے کہ ویدر چائنیز کین اوپنلی کم ان پبلک اور ناٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اہم ترین بات, چائنیز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی ملک کے اندر رجیم چینج میں مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر مشرف کو انہوں نے مدد دی تھی امریکنز نے, تو مشرف کو سٹیبلائز کیا تھا اگینسٹ نواز شریف, زرداری اینڈ آل ادرس. اب اگر پاکستان کو کیا کہا تھا میں نے, دا ڈیفیکٹو رولر. ڈیفیکٹو سر, اس میں ڈیفیکٹو جو رولر ہیں, دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ٹائم ڈیفیکٹو رولر کے, یا جو اس ٹائم گورنمنٹ میں ہیں, ان کے لیے یہ ہزیمت کا لمحہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کسی نے پوچھا نہیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ادھر سے ایک پالیسی آئے گی, آ کے امپلیمنٹ کر دی جائے گی. اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب سردہ سائی ہیں. اچھا, فارم 47 بھی چلا گیا, تسی کتنے جا گئے. لیکن نا یہ بات اگر کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ, لیکن نا آپ سوچیں جب کیانی سے ملاقات کی تھی انہوں نے تو پتہ تو چل گیا ہوگا نا یوسف گیلانی کو بھی, ڈیفینیٹلی پتہ تو چلا ہوگا زرداری کو بھی. ٹھیک ہے. اور کیانی جو ہے وہ کیانی کیوں گیا اپنے 14 پوائنٹس دے کے کوآپریشن کے, ویر واز زرداری. آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی نے وہ کیا تھا نا, اس کے بعد کیا نام ہے ایکسٹینشن دی تھی, تو اس نے کہا ہم اب سیف ہیں 5 سال تک. 2013 اس نے کہا, 2013 تک میں بھی وزیر اعظم, 2013 تک چیف جسٹس بھی چیف جسٹس, اور 2013 زرداری صاحب بھی صدر, 2013 تک کیانی صاحب بھی آرمی چیف. تو سب سے پہلے کون گیا تھا؟ یوسف رضا گیلانی سے, چوئین عدالت میں سے, اسی چیف جسٹس سے گیا تھا. سر اگر آپ اس وقت عاصم منیر ہیں اور آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہ آپ سے 2 ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک, ایران کے خلاف سپورٹ کریں ہمیں, وہ کیسے کرنی ہے سپورٹ کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا آپ کے ملک کا کوئی لیڈر, اور آپ کوئی ملٹری سپورٹ نہیں دیں گے ان کو, یا چائنا کے ساتھ کمیونیکیشن بھی نہیں کروائیں گے. سیکنڈ, ہمیں آپ کے منرلس چاہیے. دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2-3 اس وقت پاکستان کے فارن آفس کو بڑی سیریسلی بات کرنی چاہیے, اور ابھی 4-5 گھنٹے ہیں اس کو کر. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو, جس سے ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ میں صلح کراتا ہوں, آپ کے ہم صلح کراتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیشن, اسرائیل کے درمیان, یو آر اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے. یو آر اے نیوکلیئر پاور. آپ چودھری کو کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کرسی چھڈو, ہم نے نہیں پنچایت, کیونکہ بیکاز یہ دیکھیں نا یہ رپورٹ کیا کہتی ہے, امریکہ از اے پارٹی انٹو اٹ. یہ سیکورٹی رپورٹ کہتی ہے کہ امریکہ پہ حملہ ہے, اور آج امریکہ تھریٹ کر رہا ہے اس کو کہ ہم اس کو تم تہران خالی کر دو. تو امریکہ از اے پارٹی, تو پارٹی تو صلح نہیں کرا سکتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج اس میں آپ کے لیے ایک مسلم امہ کے زبان ایک بہت اچھی آپ کی ریپوٹیشن بن جائے گی. دیکھیں سعودی عرب ایران کے ساتھ نہیں ہے,
ٹھیک ہے، بالکل یو ایران کے ساتھ نہیں ہے، مصر ایران کے ساتھ نہیں ہے، قطر ایران کے ساتھ نہیں ہے، بحرین ایران کے ساتھ نہیں ہے، کویت ایران کے ساتھ نہیں ہے، عراق ایران کے ساتھ نہیں ہے، سیریا ایران کے ساتھ نہیں ہے. اسرائیلی جہازوں کی ریفیولنگ وہیں سے ہو رہی ہے. سب مسلم امہ میں کوئی اس وقت ایران کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ ایران کا جو ایرانی اسلامی انقلاب کے بعد انہوں نے جس طرح ایکسپینشنزم کی صورتحال کی، اس نے ایسے بیج بو دیے ہیں جس کے بعد یہ صورتحال بنی. لیکن چلو اس وقت یہ سوچنا نہیں چاہیے. ملیشیا چپ، انڈونیشیا چپ، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، اور بہت سب انہوں نے اپنا کو لگا کر لیا. جبوٹی والا اپنی جگہ، کیا نام وہ جو ہے برنائی والا اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارا کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں. دیکھیں سب سے بڑی جنگ کس کی ہوئی تھی؟ امریکہ کی، ویتنام کی. ویتنام میں جتنے بندے امریکہ نے مارے ہیں شاید ہی کہیں مارے ہو. جتنا ظلم امریکہ نے کیا شاید ہی کہیں کیا ہو کمبوڈیا میں. آج ایک ایکویلٹی کی بنیاد پہ ویتنام کے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. صحیح ہے. ویتنام کی اکانومی باقی ساری چیزیں انہوں نے کہا نہیں یہ وارز. پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہم نے یہ جناب 2001 میں بہت کچھ کر دیا، اب آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہو. امریکہ از ناٹ اے ٹرسٹ وردی فرینڈ. ہم 2 اور 2 4 سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرکی نے ہوا تھا تو ٹرکی نے کہا تھا آپ ہمارے اتنے لونز کے اس کے اوپر واپس کو $60 بلین مصر نے واپس. یہاں آپ انکار کر دیں وہاں وہ انڈیا کو انلیش کر دیں. انڈیا کو تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ لکھ لیں. انڈیا جو ہے پاکستان کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی کمپرومائزنگ سچویشن میں تو ہے نا. دیکھیں پاکستان کا اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت بلیک ڈیپ سی والی صورتحال ہے. ایک طرف سے انڈیا ہے، انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اگر پاکستان مدد کرنے کو آتا ہے تو انڈیا اینڈ اسرائیل ول بی دی فرینڈس. اور ایک بات یاد رکھیں، میں فائنل بات اس لیے کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ، اور اس کی پروٹوکولز اور زائنزم کی روشنی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک سب سے پہلا ہمارا پیریڈ ہوگا پیک بریٹینیکا. انہوں نے 1916 میں بالفور ڈیکلیریشن کے ساتھ مل کے اسرائیل بنایا 1950. پھر انہوں نے کہا تھا پیک امریکانا. 1492 میں ان کے ربائس نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ایزابیلا فرڈیننڈ نے. ہمیں 75,000 بندوں کو عیسائی بنایا زبردستی، ہمیں سور کا گوشت کھلایا. لیکن 1492 میں امریکہ دریافت ہوا اور یہ ہمارے لیے رے آف ہوپ تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی 4 بلڈ مونز آتے ہیں ایک ساتھ، ہمارے ہوتا ہے ٹریجڈی دین ٹرائمف. پہلے ٹریجڈی آتی ہے پھر ہماری فتح ہوتی ہے. اب وہ گزشتہ 2 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ صورتحال ہماری بلٹ اپ ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں پیس امریکہ کہنے کے بعد ہم نے رول کرنا ہے دنیا کو. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا جو چیف ربائی ہے اس کے اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں گا. اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم نے جو کھدائی کی ہے جو سکوں کی نکلے ہیں اس کے اندر سے جو ٹیمپل کے نیچے، تو اس میں ایک سکے کے اوپر نیتن یاہو کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا ہمارے اور اس نے کہا ہے کہ لائن ول کم اینڈ لائن ول ڈیفیٹ دا لائن. یہ شیروں کی لڑائی ہے اور یہ آخری لڑائی ہے، اس کے بعد ہمارا جو ہے پرچم لہرائے گا. پاکستان کو اس وقت ایران کی طرف کھڑا ہونا چاہیے along with چائنا اینڈ رشیا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس تیز کرنی چاہیے. اچھا سر، اس میں اگر لیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بھی اس وار میں کود پڑتا ہے تو ایران کے پاس پھر آپشنز نہیں رہ جانی. پچھلے دنوں یہ بھی رومرز آ رہی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ بھی کر لیا کوئی بام کا. میرا خیال ہے دیکھیں جو احادیث کی روشنی میں بات کریں گے تو پھر تبصرہ اور طرح ہو جائے گا. حدیث کی روشنی میں بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جب اسرائیل کا جو یہ غبار اٹھے گا تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ یہ جو ہے تباہی. دیکھیں ہمیں پاکستان سمیت مسلم امہ کو سزا ملنے والی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اصولوں کو خاص طور پہ جسے کہتے ہیں خاک میں اڑایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منرل ویلتھ ہے یہ مسلم امہ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سارا تیل جو ہے اپنی عیاشیوں میں خرچ کیا. ہم نے بینکاک آباد کیا، ہم نے بیروت آباد کیا، ہم نے پیرس آباد کیا. اللہ پاکستان کی اس لیے سزا زیادہ ہے کہ پاکستان نے ایک
وعدے کے اوپر کہ ہم یہاں اللہ کی شریعت نافذ کریں گے، ہماری سزا اور زیادہ سخت ہے. تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فارس جو ہے وہ تباہ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ باقی تباہی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ سارے بندے جہنم میں چلے جائیں گے. بیسیکلی بحیثیت قوم اللہ تبارک تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو بدل دینا ہے. اس میں جو نیک ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو بد ہوتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. عذاب سے بارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی زلزلے کا عذاب آ گیا تو یہ کیوں آ گیا زلزلے کا عذاب؟ او بھائی 2 اینٹیں ایک آدمی کے سر پہ پڑیں جس نے 2000 بندہ قتل کیا ہے، یہ عذاب ہے؟ 2 ڈبکیاں ایک بندے نے کھائیں جس نے دنیا جہان کا قاتل. عذاب کا تصور آخرت میں ہے، جی تو آخرت میں وہ عذاب بھگتیں گے. لیکن اب جو سینیریو بن رہا ہے جس کے بعد سے وہ یہ مجھے لگتا ہے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ٹائم سپین کیا ہوتا ہے، کہ وہ آخری جنگ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. سر تھینک یو سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.